گرین لینڈ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. وہاں پر اسکلڈ ورکر کی بہت ضرورت ہے. اگر آپ صرف یہ سوچتے ہیں کہ گرین لینڈ صرف آئس برف سے ڈھکی ہوئی سرزمین، خوبصورت لینڈسکیپ اور ناردرن لائٹس اور پولر بیئر جو ہے صرف اس کا ملک ہے، تو آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی. ایک بار سے دوبارہ آپ سوچیں اس بارے میں، کیونکہ گرین لینڈ جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹیلنٹ کو دعوت دے رہا ہے. اور یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ گرم موسموں کی وجہ سے، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اس کی سنو پگھل رہی ہے، آئس پگھل رہی ہے. اور گرین لینڈ کو اپنی بڑھتی ہوئی معیشت کو فروغ دینے کے لیے ہنرمند پیشہ ورانہ افراد کی ضرورت ہے. اور ویسے بھی اس موقع پر جبکہ گرین لینڈ ایک دنیا پہ بہت بڑا ٹاپک بنا ہوا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ اس کو اپنی ملکیت میں لینا چاہتے ہیں، اور ڈینش جن کی وہ بادشاہت میں ہے وہ اس کو بیچنا نہیں چاہتے. اور جو گرین لینڈک ہیں وہ خود اپنے آپ کو آزاد ملک سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بکاؤ چیز نہیں ہے، اور نہ ہی ہم ایک کالونی کی حیثیت سے ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں. وہ اپنی انڈیپینڈنس کی طرف جا رہے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ اپنا کنٹرول ان پر کرنا چاہتا ہے. گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے، جو کہ ڈنمارک کی بادشاہی کے اندر ایک خود مختار ریاست کے طور پر موجود ہے، جو آرکٹک اور بحیرہ اوقیانوس کے درمیان واقع ہے. اگرچہ اس کی جغرافیائی طور پر شمالی امریکہ کا حصہ ہے، لیکن یہ سیاسی اور تاریخی طور پر یورپ سے جڑا ہوا ہے. وہ ملک کے اندرونی معاملات کو خود ہینڈل کرتا ہے، جبکہ انٹرنیشنل لیول پر فارن پالیسیز اور ڈیفنس کی ذمہ داری جو ہے وہ ڈنمارک کے پاس ہے. 2025 میں بین الاقوامی کارکن گرین لینڈ میں ملازمت کے امید افزا مواقع تلاش کر سکتے ہیں، کیونکہ صحت کی دیکھ بھال، تعمیرات، تعلیم، آئی ٹی اور ماہی گیری جیسی اہم صنعتوں میں ہنرمند مزدوروں کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ اس کی اقتصادی ترقی اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کی ضرورت کی وجہ سے ہے. اگر آپ 2025 میں گرین لینڈ میں کام کر رہے ہیں تو آپ اپنی فیملی کو گرین لینڈ میں بلوا سکتے ہیں، جن میں آپ کی بیوی، بچے اور رجسٹرڈ پارٹنر شامل ہیں. اس کے لیے آپ کو اس بات کا ایک ثبوت دینا ہوگا کہ آپ جن لوگوں کو اس ملک میں بلا رہے ہیں آپ ان کی کفالت کرنے کے اہل ہیں. رہائش اور ورک پرمٹ غیر نارڈک شہریوں کے لیے معیاری آپشن، جس کے لیے گرین لینڈ میں نوکری کی پیشکش اور آجر کی کفالت کی ضرورت ہوتی ہے. فاسٹ ٹریک گرین لینڈ اسکیم اعلیٰ تعلیم یافتہ پیشہ ورانہ افراد کے لیے تیز رفتار پروسیسنگ کی اجازت. نارڈک ممالک ڈنمارک، ناروے، سویڈن، آئس لینڈ، فن لینڈ کے شہری بغیر ویزا یا اجازت نامے کے کام کر سکتے ہیں. میونسپل اجازت نامہ بعض کاموں کے لیے میونسپل سطح پر اجازت کی ضرورت پڑ سکتی ہے. مقامی مزدور کی ترجیحات کی یقینی بناتے ہیں، یعنی اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کو کوئی وہاں پہ جاب آفر کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے وہاں کی میونسپیلٹی سے یہ اجازت لینی پڑے گی کہ یہ جو جاب ہے وہ اپنے ملک میں کوئی بھی ایسا شخص ان کو نہیں ملا جو اس جاب کو کر سکے. لہٰذا جسٹ میونسپیلٹی ان کو ایک اجازت نامہ دیتی ہے کہ آپ کہیں سے بھی بندہ جو ہے وہ ہائر کر سکتے ہیں. تو اس اجازت نامے کے بعد آپ کا جو امپلائر ہے آپ کو کام دے رہا ہے، اس کے بعد وہ آپ
آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر سکتا ہے آپ کو ورک ویزے پر گرین لینڈ آنے کے لیے جو ہے وہ آپ سے کانٹریکٹ کر سکتا ہے، اور آپ کو اس کے بعد آپ کے ویزا، ورک پرمٹ اور ریزیڈنس پرمٹ کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ گرین لینڈ میں نیچرلائزیشن کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ اگر آپ گرین لینڈ کی سٹیزن شپ کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کے لیے کم از کم 9 سال جو ہے وہ گرین لینڈ میں قیام پذیر ہونا چاہیے، اور اس میں بھی دوبارہ سے یہ ایک خصوصی جو ہے وہ رعایت ان کنٹریز کو دی گئی ہے جو نارڈک کنٹری ہے، ان کے سٹیزن کے لیے یہ 9 سال کا گرین لینڈ میں رہنا ضروری نہیں ہے۔ دوبارہ سے وہی کنٹری ہیں جو ناروے، ڈینمارک، فن لینڈ، آئس لینڈ، سویڈن، اور ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے نیشنلٹی کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈینش یا گرین لینڈک زبان جو ہے وہ آنی چاہیے، اور سوسائٹی میں انٹیگریشن، گرین لینڈ کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اپنی نیچرلائزیشن کی درخواست ڈینش امیگریشن سروس کو جمع کروائی جا سکتی ہے۔ تو ایک نظر ہم اس پہ ڈالتے ہیں کہ وہاں پہ کس قسم کی جاب جو ہے ان کی ضرورت ہے۔ کیئر میں جو ہے ان کو ضرورت ہے ڈاکٹرز، نرسز، ہیلتھ کیئر اسسٹنٹس۔ ان کی جو تنخواہ ہے گرین لینڈ میں 70,000 سے $1,20,000۔ اس کے بعد ہیلتھ کیئر کے بعد ہے کنسٹرکشن میں کارپینٹر، پینٹر، الیکٹریشین، ہیوی مشینری آپریٹر۔ ان کی جو تنخواہ ہے، سالانہ تنخواہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے $50,000 سے $90,000 تک۔ اس کے بعد فشنگ انڈسٹری میں ان کو ورکر کی ضرورت ہوتی ہے جس میں انسکلڈ لیبر ہے۔ اس کے بعد فشنگ پروسیسنگ فیکٹریز میں بھی ورکروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسکلڈ کیپٹنس جو ٹرالر کو چلاتے ہیں، ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان کی جو فشنگ انڈسٹری میں جو ایوریج سیلری رینج ہے وہ ہے $40,000 سے $70,000 سالانہ۔ اس کے بعد ایجوکیشن کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں ان کو ٹیچرز کی ضرورت ہے جو اسپیشلائزڈ ہوں کسی مختلف شعبوں میں۔ تو ان کی جو تنخواہ ہے وہ $60,000 سے لے کر $85,000 سالانہ ہو سکتی ہے۔ ایجوکیشن کے بعد آئی ٹی انوویٹرز، سافٹ ویئر ڈیولپرز، آئی ٹی انفراسٹرکچر اسپیشلسٹس۔ ان کی تنخواہ جو ہے وہ $70,000 سے $1,10,000۔ ورک ویزا آپشن فار گرین لینڈ دا آرکٹک گیٹ وے۔ تو اس کے وہی پروسیجر ہے ویزے کا جو کہ ڈینش ویزے کا ہے، کیونکہ گرین لینڈ کی اپنی کوئی ایمبیسی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے آپ کو جو ہے گرین لینڈ کے معاملات وہ ڈینش ایمبیسی سے یا اس کے کونسلیٹ سے ہی طے کرنے ہوں گے۔ تو جاب حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ کوئی امپلائر ڈھونڈنا پڑے گا گرین لینڈ میں جو کہ آپ کو جاب آفر کرے۔ کہ سب سے پہلے وہاں پہ آپ جاب ڈھونڈیں، آپ کا جو امپلائر ہے وہ وہاں پہ ایک لیٹر لے گا میونسپلٹی آف گرین لینڈ سے، اور جس میں یہ اس کو اجازت دی جائے گی کہ آپ یہ بندہ باہر سے ہائر کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو جاب ویکینسی فل کرنے کے لیے وہ اپنی جاب وہ اپنے ملک سے وہ لیبر یا وہ آئی ٹی ایکسپرٹ یا جو بھی اس کو چاہیے، کسی بھی قسم کا نرس، ڈاکٹر، وہ اس کو اپنے ملک میں نہیں مل سکا، لہٰذا وہ آپ کو اجازت نامہ بھیج رہا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا
جو ہے آپ کو ویزا اپلائی کرنا پڑے گا. ویزا اپلائی کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ گرین لینڈ آ سکتے ہیں. اور آخر میں یہ کہ آپ جاب کہاں سے ڈھونڈ سکتے ہیں، وہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ یہ یہاں پہ جو میں ایڈریسز ڈال رہا ہوں آپ اس پہ سرچ کریں، ڈھونڈیں، اور اس کے بعد کانٹیکٹ کریں اپنے امپلائر سے، اور وہ آپ کو وہاں پہ جاب آفر کرے گا، کیونکہ وہاں پہ بہت ساری جاب جو ہیں ویکینسیز خالی ہیں. اور اس کے علاوہ میں سارے ایڈریسز جو ہیں وہ یہاں پہ اپنی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اور یہاں پہ اسکرین پہ بھی آپ کو دکھا دوں گا. میرا خیال ہے آج کی ویڈیو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر دوبارہ کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ایک بار پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب کا بٹن دبا دیجیے گا، اور اس کو شیئر بھی کریں لوگوں کے ساتھ. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی انفارمیشن آپ کو اور بھی ملتی رہے تو سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا. تو اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. گڈ نائٹ اور خدا حافظ.